بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے تیسرا سبق پڑھنا ہے۔ پہلے 2 دن ہم نے خطبہ پڑھا ہے، آج ہم تیسرا سبق پڑھیں گے۔ تیسرا سبق ہے کتاب الطہارہ۔ کتاب الطہارت، کتاب لفظ جو ہے، لفظ کتاب یہ مصدر ہے، اس کا لغوی معنی جو ہوتا ہے جمع کرنا۔ تو جو چیز لکھی جاتی ہے اس میں الفاظ کا اجتماع ہوتا ہے، بہت سارے لفظ جمع ہو جاتے ہیں، اسی لیے اس کو کتاب کہا جاتا ہے۔ آگے لفظ طہارت ہے، تو طہارت یہ بھی مصدر ہے اور طاء کے فتح کے ساتھ طہارت، اور اس کا مطلب یہ ہے نظافت اور پاکیزگی حاصل کرنا۔ تو الغرض یہ کتاب الطہارت ہے، اس کے اندر طہارت کے مسائل، پاکی کے مسائل بیان ہوں گے۔ تو سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے مسئلے جو ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں، پھر آخر میں ہم ترجمہ کریں گے۔ تو عبارت دیکھ لیں۔ المياه التي يجوز التطهير بها 7 مياه ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء ذاب من الثلج والبرد وماء العين، ثم المياه على 5 أقسام: طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق، وطاهر مطهر مكروه وهو ما شرب منه الحرة ونحوها وكان قليلا، وطاهر غير مطهر وهو ما استعمل لرفع حدث أو لقربة كالوضوء على الوضوء بنيته، ويصير الماء مستعملا بمجرد انفصاله عن الجسد، ولا يجوز بماء شجر ولو خرج بنفسه من غير عسر في الأزهر، ولا بماء زال تبعه بالطبخ أو بغلبة غيره عليه۔ بس یہاں تک ہی آج ہم سبق بیان کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ جن پانیوں سے پاکیزگی حاصل کرنا جائز ہے وہ 7 قسم کے پانی ہیں، یعنی جن پانیوں سے ہم پاکی حاصل کر سکتے ہیں وہ 7 قسم کے پانی ہیں۔ نمبر 1 آسمان کا پانی، نمبر 2 یعنی بارش کا پانی، نمبر 2 دریا کا پانی، نمبر 3 نہر کا پانی، نمبر 4 کنویں کا پانی، نمبر 5 برف سے پگھلا ہوا پانی، نمبر 6 اولوں سے پگھلنے والا پانی، اور نمبر 7 چشمے کا پانی۔ یہ 7 قسم کے پانی ہیں جس سے ہم طہارت حاصل کر سکتے ہیں، یعنی ہم ان سے وضو بھی کر سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں، کپڑے بھی دھو سکتے ہیں، کوئی چیز پاک کرنا چاہیں تو کسی چیز کو پاک کرنا چاہیں تو پاک بھی کر سکتے ہیں۔ پھر طہارت کے اعتبار سے پانی کی الگ سے اقسام ہیں، اور وہ 5 اقسام ہیں۔ طہارت کے اعتبار سے پانی کی 5 اقسام ہیں، یعنی 5 قسم کے پانی ہیں جس پر ہم کوئی نہ کوئی حکم لگاتے ہیں۔ سب سے پہلا پانی ہے جس کو بولتے ہیں مطلق پانی۔ مطلق پانی جس مقید نہ ہو، اس کے اندر کوئی اور چیز ملی ہوئی نہ ہو۔ مثال کے طور پہ اگر کسی پانی کے اندر زعفران ملی ہے تو ہم بولیں گے زعفران کا پانی، تو یہ مطلق پانی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلق پانی سب سے پہلی قسم ہے، اور اس کا شرعی حکم کیا ہے کہ یہ پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے، اور مکروہ بھی نہیں ہے۔ یہ جتنی بھی اوپر ہم نے اقسام پڑھی ہیں یہ سب کے سب وہی پانی ہیں، یہ مطلق پانی ہے، یہ پاک ہے، پاک کرنے والا بھی ہے، اور اس کے اندر کوئی کراہت بھی موجود نہیں ہے۔ دوسرا پانی ہے، پاک کرنے والا ہے لیکن مکروہ ہے، کسی نہ کسی وجہ سے اس کے اندر کراہت ہے۔ تو وہ کون سا پانی ہے؟ یہ وہ پانی ہے جس سے بلی نے پیا ہو، یا بلی جیسا کوئی اور جانور جو بلی جیسا ہو، بلی جیسا سائز ہو، بلی جیسے اس کی حیت ہو، تو اس نے پیا ہو اور وہ تھوڑا ہو، تو اس میں سے اگر کسی بلی نے یا ایسے سے کسی اور چیز نے پی لیا ہو تو وہ پانی جو ہے پاک ہے، پاک کرنے والا بھی ہے لیکن مکروہ ہے۔ پاک ہے مطلب اس سے آپ پاکی بھی حاصل کر سکتے ہیں، تو پاک ہے آپ کے کپڑوں کے ساتھ لگ جائے یا آپ کے جسم پہ گر جائے تو آپ کا جسم اور کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ اور پاک کرنے والا بھی، اگر آپ اس سے کپڑا پاک کرنا چاہیں، کوئی برتن پاک کرنا چاہیں یا پاکی حاصل کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کے لیے جائز ہے، لیکن وہ ہے مکروہ۔ کوشش کی جائے کہ اگر اس کے علاوہ کوئی صاف پانی موجود ہے تو اس وقت اس کا استعمال نہ کیا جائے۔ تیسرا قسم کا پانی پاک ہے لیکن پاک نہیں کرتا، پاک ہے لیکن پاک نہیں کرتا۔ پہلے میں نے بتا دیا کہ پاک ہے، آپ کے کپڑوں پہ گر گیا، آپ کے جسم کے ساتھ لگ گیا، آپ ناپاک نہیں ہوں گے، لیکن اس سے پاکی حاصل کی جائے تو پاکی بھی حاصل نہیں ہوگی۔ تو وہ کون سا پانی ہے؟ وہ جس کو حدث کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ بے وضو تھا، اس نے وضو کرنے کے لیے پانی کا استعمال کیا،
اب یہ جو پانی اس نے استعمال کر لیا، یعنی اس کو استعمال کرنے کے بعد ٹب میں جمع کر لیا، اب یہ جو جمع شدہ پانی ہے جس کو آپ نے ایک دفعہ استعمال کر لیا ہے وضو کے لیے یا حصول ثواب کے لیے، آپ نے وضو آپ کا تھا دوبارہ سے آپ نے وضو کیا اور پانی استعمال کر لیا، تو یہ پانی ہے مائع مستعمل، تو یہ پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے۔ اور پانی آگے صاحب نور الازاح نے مستعمل پانی کی تعریف کر دی۔ وہ فرماتے ہیں جیسے ہی پانی جسم کے ساتھ لگ کر جدا ہوتا ہے وہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے۔ آگے ایک دو مسئلے بیان کیے ہیں۔ پہلا مسئلہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ درخت اور پھل کے پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر ایک بندے نا درخت سے پانی نکل رہا ہے، اس کو کسی برتن میں جمع کر لیا، اب اس سے اگر وہ وضو کرنا چاہے تو اس کے لیے وہ وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا مسئلہ کہ پھل کے پانی سے، پھل کے اندر سے پانی نکالا، نچوڑا، اب اس کا تو رس ہی ہوتا ہے کسی بھی قسم کا، تو وہ خود اس کو نچوڑا جائے درخت اور یہ جو پھل کا پانی اس کو نچوڑ کے خود نکالا جائے، یا یہ خود سے نکلے، دونوں صورتوں میں اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، اور یہی ظاہر قول کے مطابق ہے، یعنی ظاہر قول اسی پر مطلب فتویٰ بھی ہے۔ اور دوسرا ایسا پانی سے وضو کرنا، ایسے پانی سے بھی کہتے ہیں وضو کرنا جائز نہیں ہے جس پر غیر کا غلبہ ہو جائے اور اس کی طبیعت جو ہے مائع ہونے والی جو طبیعت ہے، جو پانی کے اندر مائع پن پایا جاتا ہے، یعنی رکت ہوتی ہے، سیلان ہوتا ہے، رکت کا مطلب پانی پتلا ہوتا ہے، سیلان کا مطلب پانی کو جب بہایا جائے تو وہ بہتا ہے، تو جس پانی کے اندر یہ دونوں چیزیں ختم ہو جائیں کسی اور چیز کے غلبے کی وجہ سے، تو اس پانی سے بھی وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ اب پانی پر غیر کا غلبہ جو ہوتا ہے وہ کس اعتبار سے ہوتا ہے وہ انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ آج آپ ترجمہ دیکھیں، ترجمہ پہ ہاتھ رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المیاہ التی یجوز التطہیر بہا سبعۃ میاہ، کہ وہ پانی جن پانیوں سے طہارت حاصل کرنا جائز ہیں وہ 7 پانی ہیں۔ نمبر 1 آسمان کا پانی، وماء البحر سمندر کا پانی، دریا کا پانی، وماء النہر نہر کا پانی، وماء البئر کنویں کا پانی، وماء ذاب من الثلج اور وہ پانی جو پگھلا ہو برف سے، والبرد اور اولوں سے، وماء العین اور چشمے کا پانی، تو یہ 7 پانی ہو گئے۔ ثم المياه على 5 اقسام، پھر پانی کی 5 اقسام ہیں، 5 قسمیں ہیں۔ طاہر مطہر غیر مکروہ، پاک ہے، پاک کرنے والا ہے اور مکروہ بھی نہیں ہے۔ وهو الماء المطلق، وہ ماء مطلق ہے۔ دوسرے نمبر پہ طاہر مطہر مکروہ، دوسرا یہ ہے پاک کرنے والا ہے لیکن مکروہ ہے۔ وهو ما شرب منه الحرۃ ونحوها، وہ پانی ہے جس سے بلی نے پیا ہو یا اس جیسی کسی اور چیز نے پیا ہو، اور ساتھ میں وکان قلیلا، اور وہ تھوڑا ہو۔ ٹھیک ہے، یہ دوسرا پانی ہے۔ تیسرا پانی وطاہر غیر مطہر، پاک ہو لیکن پاک کرنے والا نہ ہو۔ وہو مستعمل لرفع حدث او لقربۃ کالوضوء علی الوضوء، یہ وہ پانی ہے وہو مستعمل جس کو استعمال کیا گیا ہو حدث کو دور کرنے کے لیے یا قربت کے لیے، قربت بمعنی ثواب کے لیے، وضو پر وضو کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہو۔ ٹھیک ہے، بنیتی ہی ثواب کی نیت سے، ثواب کی نیت سے، کل وضو ہے جس طرح کہ وضو کیا ہو، وضو پر بنیتی ہی ثواب کی نیت سے۔ آگے ماء مستعمل پانی کی تعریف بیان کر دی۔ وَيَصِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا بِمُجَرَّدِ انفصالہ عن الجسد، کہ پانی ہو جاتا ہے، یسیر ہو جاتا ہے، الماء پانی، مستعمل بمجرد انفصالہ عن الجسد، جسم سے جدا ہوتے ساتھ ہی، بمجرد صرف انفصال ہی اس کے جدا ہوتی ہے عن الجسد، جسم سے۔ آگے مسئلے جو تھے ان کا ترجمہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ ولا یجوز، اور جائز نہیں ہے، بماء شجر، درخت کے پانی کے ساتھ، ولو خرج بنفسہ من غیر عصر فی الازہر، اگرچہ وہ پانی نکلا ہو خود بخود، ولو خرج اگرچہ نکلا ہو بنفسہ خود بخود، من غیر عصر بغیر نچوڑنے کے، فی الازہر ظاہر قول کے مطابق، زیادہ ظاہر قول کے مطابق، ولا بماء زال طبعہ بالطبخ، اور کہتے ہیں نہ ہی اس پانی کے ساتھ وضو کرنا جائز ہے، زائل ہو جائے، طبعہ اس کی طبیعت، بالطبخ پکانے کی وجہ سے، او بغلبۃ غیرہ یا اس پر غیر کا غلبہ ہو۔